بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک ناتمام آیت پڑھی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک درخواست ہے بارگاہ خداوندی میں، مولا کریم میں آج نہیں تو کل دنیا سے جانے والا ہوں، تیری بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ مولا کریم میرے بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو، یعنی مجھے لوگ میری موت کے بعد اچھا آدمی کہیں، میری کسی خوبی کا، کسی خدمت کا، کسی اخلاص کا وہ ذکر کریں۔ یہ اس شخصیت کا کہنا ہے جس نے بارگاہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ اس طرح پیش کیا کہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور ان کی اپنی ہی ایک مثال ہے۔ اور ایک بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ جس وقت ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے، چتا جلتی آگ میں گرانے کے لیے پھینکا جا رہا تھا، اس وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ تاریخ اور انسانیت کی نظروں میں میرا دم آخری ہے۔ اب اس وقت میں بالکل پوری طرح اس بات کا پابند ہوں جو میری زبان سے نکلا تھا کہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تمہیں بھی گمراہ سمجھتا ہوں اور تیری پوری قوم کو بھی گمراہ سمجھتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے آزر کو آپ کا باپ کہا ہے، یہ اس کی تردید ہے کیونکہ آپ کے باپوں میں کوئی گمراہ نہیں گزرا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے اپنے والدین ماجدین تک کسی بدعقیدہ اور کسی بدعمل کی پشت میں میرا نور نہیں رہا، پاکیزہ پشتوں سے پاکیزوں اور رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ یہ حدیث مرفوع ہے اور محدثین کے کسی طبقے نے اس پر تنقید نہیں کی، اور یہ سلسلہ واقعی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزر کے جاتا ہے، تو پھر سرکار کا وہ فارمولہ استعمال کیا جائے کہ میرے باپوں میں سے کوئی زانی بھی نہیں گزرا، کوئی مشرک بھی نہیں گزرا، تو پھر آزر آپ کا باپ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے باپ کا نام ہے تاریخ، تا الف تا را زیر خیرخ تاریخ، یہ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ کو چتا میں ڈالا گیا تو اس وقت وہ آزر جو تھا، جو چچا تھا، اس نے پرورش کی تھی، آپ نے اعزازاً اس کو ابا کہا، اور دوسرا عربی زبان میں ابا باپ اور چچے کے درمیان مشترک لفظ ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنی اولاد سے کہ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ ان کا نعبد الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان کا تیرے باپوں کی خدا کی پوجا کریں گے جو تیرے باپ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل تو چچے لگتے، وہ تو باپ تو نہیں لگتے، لیکن چونکہ عربی زبان میں یہ مشترک لفظ تھا اس لیے انہوں نے وہ استعمال کیا۔ اور وہ اب وہ کہتا ہے میں اس کو منع کرتا رہا ہوں کہ باز آ جائے اس بات سے،
نہیں تو تیرا برا اثر ہوگا. لیکن پیغمبر کے یقین کو کون چیلنج کرے؟ ان کہ تیرے لیے جو تیاری ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے آگ کا الو تیار کرو. اس کی اطلاع وقت سے پہلے دی گئی کہ اب چانس ہے تیرے لیے، اگر تو گیو اپ کر جائے، سرنڈر ہو جائے، شکست مان لے تو تیری بچت ممکن ہے. انہوں نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور جو اعلان حق کیا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے. اگر میں پوری دنیا مجھے چھوڑ جائے، میں اکیلا ہی رہ جاؤں، تو چونکہ میں حق پر ہوں اس لیے ثابت قدم رہوں گا. جب آپ کو آگ میں ڈال دیے گا، اس نے کہا وہ جو بات میں کہہ رہا تھا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جتنے بھی آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پیشنگائیوں کو سچا کہنے کے لیے ہزار طرح کے ہیلے کرتے ہیں. میں جو کہتا تھا یوں ہو جائے گا، اور جب آگ نہ لگ سکی انہوں نے کہا وہ میری وجہ سے آگ نہیں لگی کہ میرے اس ملک میں اتنی عزت ہے کہ مجھے لوگ بزرگ سمجھتے ہیں. ایک چنگاری اس چتا میں سے اڑی اور جا کر اس پر گری، پورا بدن اس کا جو ہے اس کو جلا کے رکھ دیا. اسی وقت انگاروں کا ڈھیر بن گیا. یعنی جو کافر تھا وہ اپنے آپ کو کفر کے باوجود بزرگ سمجھتا تھا. تو یہ کچھ زندگی ہے. آدمی کو چاہیے کہ کتنے بھی بڑے مرتبے والا ہے خدا سے ڈرتا رہے، خدا سے درخواست کرے کہ مولا کریم میرا خاتمہ اچھائی پر کریو. یہ جو سوتے جاگتے وقت آپ کو ماؤں نے کلمہ پڑھنے کے بارے میں تلقین کی، ہمیں بھی اچھی طرح یاد ہے. رات کو جب اس وقت بجلیاں نہیں تھیں، چراغ ہوتے تھے، جب اس کو بجھانے لگتے تھے تو مائیں کہتی تھی کلمہ پڑھو. اس وقت بچے یہ سمجھتے تھے شاید چراغ بجھانے کے آداب میں سے کلمہ پڑھنا ہے. واقعہ یہ نہیں تھا. وہ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. تو آدمی سونے لگا، پتہ نہیں جاگے گا یا نہیں جاگے گا. تو سرکار کا فرمانا ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و بدار خاتمے پر ہے. جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا اس کا سبھی کچھ اچھا ہو گیا، جس کا خاتمہ خراب ہو گیا اس کا سبھی کچھ خراب ہو گیا. تو مائیں ہماری مسلمان تھیں. یہ بات انہوں نے اپنے باپ دادے سے کہیں سنی سیکھی ہوگی. اسی لیے مسلمانوں کے اندر جو چیز تواتر کے ساتھ آ رہی ہے شرع میں اس کی کوئی ضرور اصل ہے جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں. سرکار نے ایک اصول کلیہ کے طور پر ارشاد فرمایا المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز اچھی ہوتی ہے. وما المسلمون سیئا فهو سیئ عند اللہ. جس چیز کو مسلمان برا سمجھے وہ خدا کے نزدیک بھی بری ہوتی ہے. آج تک ان پڑھ سے ان پڑھ ماں سے پوچھو، یہ بچہ اپنی ماں کی بات بہت مانتا ہے، باپ کا بہت مانتا ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا یہ خراب آدمی ہے. اگر کوئی یہ ماں باپ کو پتھر مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، کوئی مسلمان کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب مسلمانوں کی سوچ بھی اس دین کی سچائی کا ایک ترازو ہے. جو چیز مسلمانوں کو کھٹکتی ہے آپ اس سے باز رہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اپنا ایمان اس چیز کا نام ہے جس وقت تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری بدی تجھے آزردہ کر دے. کافی لوگ کچھ پڑھے نہیں ہوتے، کہتے میرا ضمیر اس بات کو نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے کوئی ترازو اللہ تعالیٰ نے میزان ان کے ضمیر میں رکھا ہوا ہے جو اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے. تو وہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کیوں کرتی تھی؟ اب سونے لگا ہے، پتہ نہیں جاگے گا یا نہیں. کلمہ پڑھ کے سو جاؤ کہ سرکار نے فرمایا خاتمہ جس کا اچھا ہوگا اس کا سبھی کچھ اچھا ہو گیا. تاکہ اگر بالفرض ہماری موت واقع ہو جائے سوتے سوتے میں تو ہمارے نام اعمال میں آخری اندراج کلمہ شریف کا ہو. اور جس چیز پر خاتمہ چاہتے ہو کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طریقے سے زندگی گزارو گے اسی طریقے سے مارے جاؤ گے، اسی طریقے سے اٹھائے جاؤ گے. موت کا چونکہ کوئی کیلنڈر نہیں چھپتا، کسی وقت میں موت آ سکتی ہے. تو ہر حالت میں اس پوزیشن کے ساتھ رہو کہ اگر تمہاری موت اس حالت میں واقع ہو جائے تو ایک مسلمان کی موت ہو.
تو عرض ہے مسند امام احمد حنبل کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ائمہ اہل بیت کے استاد بھی ہیں، یہ جو نبی کریم علیہ السلام پر اپنا کرتا مبارک اور سلام بھی بھیجا تھا حضرت امام جعفر صادق کو، وہ یہی بزرگ ہیں۔ ان کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی مشکات شریف کی شرح 4 جلدوں میں فارسی میں، اس کا نام ہے اشیاۃ اللمعات فی شرح مشکات۔ مشکات شریف کی شرح ہے، 4 جلدوں میں ہے، موٹے موٹے جلد ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو ہم نے ہر لحاظ سے پرکھا ہے، ایک پرفیکٹ مسلمان ہے جس کے عقائد پر کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی، پھر جس کی تحقیق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک جتنا مطالعہ کیا ہے ان کی کتابوں کا، جس فن پر بھی اس بندے نے گفتگو کی ہے لو کر کے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حضرت جابر صادق ان کے پاس پڑھنے جایا کرتے، اس وقت وہ نابینا ہو چکے ہوئے تھے، ان کو از گلویش می گرفت و بسوء خیش می کشید، وہ ان کے گریبان سے پکڑ لیتے تھے، اپنی طرف کھینچتے تھے اور پیشانی پر بوسہ گردن پر بوسہ لیتے تھے، گردن پر بوسہ لے کے کہتے ہیں اے پسرے رسول از تو بوئے رسول می بویم، اے نبی پاک کے بیٹے تجھ سے مجھے سرکار دو عالم صاحب کی خوشبو آتی ہے، از تو بوئے رسول می بویم۔ یہ بہت صحابہ میں بھی تقوی کے اعتبار سے مختلف کلاسز ہیں، جو پہلے درجے کے متقی صحابہ تھے ان میں سے ایک ہے، جو سرکار نے 14 نقیب مقرر کیے ہیں کہ میری امت میں سے 14 آدمی نگران ہیں، ان میں ان کا بھی نام لیا، اور ذمہ دار اس طرح کے تھے کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں سرکار نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بڑی تیز تیز اونٹنی چلا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یار جابر تم اونٹنی اس طرح تیز چلا رہے ہو کہ گویا تم نے شادی کر لی ہوئی ہے۔ وہ نہیں حضور کو بتا سکے تھے کہ میں نے شادی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسا شادی کی ہوئی ہے، جلدی کرنا چاہتے ہو، جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شادی کی ہے۔ پوچھا کسی کنواری سے کی ہے، بیوہ سے کی ہے، مطلقہ سے کی ہے، کس سے کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ بڑے صحت مند بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ آپ نے تو جوان کنواری سے شادی کرتا، وہ تم سے کھیلتی تو اس سے کھیلتے، اسے تو رو پڑے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے احد والی رات کو مجھ سے فرمایا بیٹے مجھے من جانب باری اطلاع ہے کہ صبح اس جہاد میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ مشکات سی باب الکرامات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں موت کا کسی کو علم نہیں ہوتا، کہ موت کا علم اس کو نہیں ہوتا جس کو خدا نہ دے، اگر کسی کو خدا علم دے دے تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ میری اطلاع ہے کہ صبح اس جہاد میں سب سے پہلے میری موت واقع ہوگی، تو میری بیٹیاں 9 ہیں، ان کے ساتھ تو ایک ہی بیٹا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یا رسول اللہ اگر میں کسی کماری عورت سے شادی کرتا تو میری بہنوں کو وہ گور گور کے دیکھتی، ان کو ٹھکراتی، تو یہ باپ کی امانت ہے میرے پاس، یہ 9 بہنیں، میں ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ترک کرتا ہوں لیکن باپ کی وصیت کو اولیت دیتا ہوں۔ یہ سارے حاضرین جو بیٹھے ہوئے سمجھ آ رہی ہے بات کہ مر گئے ہوئے ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھنا یہ آل ایمان اور آل حق کی عادت ہے، اور اپنے گھریلو معاملات میں اپنی بہنوں کو بھی شمار کرنا یہ بھی آل حق کی عادت ہے۔ یہ سمجھنا یہ میری کچھ لگتی ہیں، میری حقدار ہیں، ان کے ساتھ میں رعایت کروں گا تو میرے ماں باپ خوش ہوں گے، یہ آل حق کی نشانی ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتا تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ، کہ آخری وقت میں جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا نا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی قیمت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک متقی حاجی، عمرے کثرت سے کرتے تھے، حج ہر سال کرتے تھے۔ ان کے وصال کا وقت آ گیا،
حضرت حیدر کرار، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی وہاں گئے موقع پر. بار بار وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن کلمے پہ زبان چلتی نہیں ہے. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ مر رہا ہے، آخری سانس ہیں اس کے، لیکن کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھا نہیں جا سکتا، کیا کرے؟ آپ پوچھو اس کے ماں باپ زندہ ہی مر گئے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا باپ تو فوت ہو گئے، ماں زندہ ہے. آپ اگر وہ ماں اس کی چل کے آ سکتی ہے تو مہربانی ہے، نہیں تو میں چلتا ہوں. جا کے ان مائی صاحبہ سے کہا، مائی صاحب نے کہا میری کیا مجال ہے کہ میں کہوں سرکار میرے پاس آئیں، میں حضور کے خادمہ اور کنیز ہوں، حضور کی بارگاہ میں چلوں گی. جب وہ مائی صاحبہ آئے تو پھر آپ نے ان سے فرمایا مائی یہ کیسا آدمی تھا؟ علقمہ کیسا تھا؟ نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، حاجی تھا، 5 وقتہ نمازی تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن تلاوت کرتا تھا، بہت خوبیاں تھیں اس میں. تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا سوسائٹی میں کیسا تھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا. سب مسلمان دل لگا کے اس بات کو سنو، اس پر دنیا اور قیامت کی خوبی خرابی کا دباؤ ہے. میرے بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ میں نے زندگی کس طرح گزاری ہے. میں الحمدللہ جو کچھ پڑھا ہوا تھا اس سے دغا نہیں کیا، اس پر پورا اترنے کی کوشش کی، اور اس کا صلہ بھی آج بھی میں محسوس کر رہا تھا. میری مائی صاحبہ کی دعا پہلے بھی بہت لگی ہے اور آئندہ بھی مجھے بہت جلدی امید ہے میرے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے مائی صاحب کی دعا برکت سے. تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تیرے ساتھ کیسا تعلق تھا مائی؟ انہوں نے کہا میرے بارے میں اس کا تعلق اچھا نہیں تھا. کہا کیسے؟ کہا گھر والے کھانا کھا کے چھوڑتے، جو بچتا وہ مجھے دیتے، جو اس کی بیگم کپڑے اتارتی وہ مجھے دیتے، میں پہن لیتے. میں ٹھیک جوانی کے زمانے میں بیوہ ہوئی اور صحت صورت بھی تھی. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے نکاح کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے کہا میرا بچہ ایک ہی ہے، تو میں اگر شادی کر لوں گی تو میرے بچے کو جھڑکیاں دیں گے. مجھے پتا تھا ہم غریب معاشرے کے لوگ ہیں، میرے پاس پیسہ ٹکا تو ہے کوئی نہیں. میں نے کہا میری صحت اچھی ہے، مزدوریاں کروں گی، مزدوری کر کے بچے کی پرورش کروں گی. سو میں نے وہ کی، پھر اس کی ہر مرضی پوری کی، شادی بھی اس کی مرضی سے کرائی. شوق کی شادیوں میں یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کہ جو آدمی شوقیہ کوئی شادی کرتا ہے اس کو معبود کی طرح پوجنے لگ جاتا ہے. نہیں، بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. بیوی کو بیوی سمجھنا چاہیے، ماں کو ماں سمجھنا چاہیے، اور ماں کی برابری کسی دوسرے فرد خانہ سے کبھی نہیں ہو سکتی. وہ مختلف ٹائپ کا عظیم انسان ہے. تو جو گھر میں کوئی بات ہوتی مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کرتے تھے، آپ تو دونوں بیوی میاں طے کر لیتے تھے، جو بات بیوی کہتی تھی وہ کرتا تھا. میں کتنا بھی منع کروں وہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا. آپ نے فرمایا اس کو بخش دے. کہا یا رسول اللہ میں اس کو بخش نہیں سکتی، میں نے جوانی قربان کی ہے، صحت قربان کی ہے، اپنی زندگی کی آرزویں قربان کی ہیں. یتیم بچہ تھا، باپ اس کا کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں گیا، بڑی مشکل سے پالا ہے، تو مجھے اس نے بہت برا صلہ دیا ہے، اس لیے میں بخش نہیں سکتی. آپ اگر بخش نہیں سکتی تو پھر ہم اس کو آگ لگاتے. صحابہ سے کہا جاؤ جا کر لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کے بستر کے گرد گرد لکڑیاں جمع کر دو، آگ لگاؤ. کہتے یا رسول اللہ میں بیٹے کو جلتا تو نہیں دیکھ سکتی، وہ ماں کے جگر تجھے سلام، میں اس کو جلتا تو نہیں دیکھ سکتی. آپ رہا کہ جلتا نہیں دیکھ سکتی تو پھر مہربانی کر اسے معاف کر دو، وہ جہنم میں جائے گا. دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ سخت ہے. میں نہیں کہوں گا یہ میرا امتی ہے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. ماں باپ کا گستاخ اور نافرمان دوزخ سے بچ نہیں سکتا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اگر ماں باپ مر گئے تو ان کی زندگی میں جو چیز وہ پسند کرتے تھے اگر وہ حلال ہے تو وہی کام کرے، اسی رویے پر چلے جو ماں باپ ڈیمانڈ کرتے تھے. یہ بات کہی تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ان حالات میں معاف کرتی ہوں. اس وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جناب حیدر کرار کو بھیجا اور حضرت بلال حبشی کو بھیجا، حضرت عمار بن دینار کو بھیجا. یہ صحابہ گئے، جس وقت اندر گئے
تو اونچی آواز سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، اور سب سے اونچی آواز علقمہ کی تھی۔ آپ نے کہہ کے بھیجا کہ اس کا جنت الوقیع میں جنازہ ہوگا، جنازہ میں پڑھاؤں گا، لیکن اس وقت میں چند باتیں بھی کرنی ہیں، تو وہ باتیں بھی سن لینا۔ پھر جنازے کے لیے سرکار گئے اور جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد حضور نے خطبہ دیا، فرمایا یاد رکھو جو اپنے ماں باپ کو گھر میں تیسرے چوتھے درجے کا ووٹر مانے گا میری شفاعت سے محروم ہوگا اور مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو اپنی بیگم کو پہلا درجہ دے، ماں کو دوسرا درجہ دے، مرتے وقت وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے گا، قیامت میں میری شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔ اور جو وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جب وضو کرتے تو کامل توجہ کے ساتھ، ایسا نہیں بعض اعضاء سوکھے رہ گئے، بعض دھو لیے، یا بعض جو دھوئے وہ بھی مکمل نہ دھوئے، مکمل توجہ کے ساتھ وضو کرو اور دنیاوی باتیں اس وقت سٹاپ کر دو تاکہ آپ کی پوری توجہ وضو پر ہو۔ تو وضو جو ہے یہ ذریعہ عبادت بھی ہے اور خود بھی عبادت ہے، اس لیے باوضو رہنا یہ بھی ایک بات ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں مالی حالات اچھے نہیں ہیں، جس سے پوچھو لوگوں کو یہ وظیفہ بن گیا، کاموں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور پر اس وقت یہ کہتے ہیں جب مسجد کا چندہ مانگو، ملک اور قوم کے لیے چندہ مانگو، کہتے ہیں وہ جی کاموں کے حالات اچھے نہیں۔ یہ وظیفہ ہے کہ میرا خیال ہر آدمی 100-200 مرتبہ دن کو پڑھتا ہی ہے، کاموں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں کر کر کے عبادت کو خراب کر دیتے۔ سرکار فرمایا وضو بھی عبادت ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کہا دائم الوضو ہونا۔ وضو اس وقت توڑو جب نیا وضو کرو۔ جو لگاتار وضو رکھے گا مالی غربت اس کو نہیں ہوگی، اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ اور ہزاروں ہیلے کرتے ہو، وضو لگاتار رکھنے پر کتنی قیمت خرچ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہوا چلتی ہے وہ نہیں روکی جاتی، حساب سے کھاؤ، ابھی بھوک باقی ہے تو چھوڑ دو، پورا معدہ فل نہ کرو، پھر وضو خود سے خود رہ جائے گا۔ لیکن کھاتے وقت اگر سانس کی آمد و رفت رکنے لگے پھر بھی کھاتا ہی چلا جائے، پھر اس کے وضو کی انشورنس کرانی پڑتی ہے، وہ اپنے طور پر نہیں رہتا۔ تو سرکار وہاں جو وضو کے وقت دنیاوی باتیں کرے یا اپنے ماں باپ کو دوسرے درجے کا ووٹر سمجھے، پہلے درجے کا فیصلہ اس کی بیگم کا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نہیں کہوں گا وہ میرا امتی ہے، دنیا میں اس کی علامت یہ ہوگی کلمہ پڑھنا چاہے گا، کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اور حضور کا فرمان ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طریقے سے زندگی گزارو گے اسی طریقے سے مارے جاؤ گے اور قیامت میں اسی فیشن سے اٹھائے جاؤ گے۔ جس حالت میں مرنا چاہتے ہو وہ اس حالت میں زندگی گزارو۔ موت کا کیلنڈر کوئی نہیں چھپتا، ہر وقت ذکر الہی کی حالت میں رہو، سانس کی آمد و رفت کے ساتھ لا الہ جب کہیں تو سانس باہر جائے تو لا الہ کہیں خیال کے ساتھ، اور الا اللہ کہیں تو الا اللہ کی طرف دل پر مارو۔ یہ صلاۃ دائمی اس کو کہتے ہیں۔ ذکر الہی کی حالت میں رہو تو پھر انشاءاللہ تعالی زندگی کے دن زیادہ بہتر گزریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین۔